الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں مدنی قاعدہ سے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 7 کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 7 کا عنوان حروف مدہ ہے۔ اس میں ہم حروف مدہ کے بارے میں جانیں گے۔ حروف مدہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، انہیں کیسے پڑھتے ہیں اور کب وہ مدہ واقع ہوتے ہیں۔ تو آئیے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو علامت آپ کو نظر آ رہی ہے چھوٹی سی دال، یہ حرف کے اوپر واقع ہوگی۔ یہ دیکھیے با کے اوپر چھوٹی سی دال ہے، اس کو جزم کہتے ہیں اور اس کو سکون بھی کہتے ہیں۔ جزم اور سکون یہ دونوں نام اسی علامت کے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو یا سکون ہو اسے ساکن کہتے ہیں یا مجزوم کہتے ہیں۔ جزم کے ساتھ مجزوم، سکون کے ساتھ ساکن، ٹھیک ہے۔ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ علامت ہوگی وہ ساکن ہوگا۔ اس علامت کو سکون کہتے ہیں۔ جس حرف پر یہ علامت ہوگی اسے ساکن کہتے ہیں۔ اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور جس پر یہ علامت ہوگی اسے مجزوم بھی کہتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ ساکن ہے یہاں پر با، تو یہ صرف اسی صورت میں پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے کوئی متحرک حرف ہوگا۔ یہ تو اس متحرک حرف کے ساتھ ملا کر ہی اس حرف کو ہم پڑھیں گے۔ خالی اگر یہ ساکن حرف ہو تو ہم اسے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ دوسرا نقطہ تھا۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی، حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ الف، واو اور یا، یہ 3 حروف مدہ ہیں۔ اب یہ مدہ کب واقع ہوں گے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ۔ یہ دیکھیے الف، اس سے پہلے زبر آ گئی تو یہ الف مدہ۔ آگے جیسے با، الف زبر با۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ یہاں دیکھیے واو مدہ، واو ساکن ہے، اس سے پہلے دمہ پیش آ گئی ہے تو یہاں پر یہ واو مدہ ہوگا۔ جیسے با، واو پیش بو۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با یا زیر بی، یا ساکن ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حروف مدہ کو پڑھتے کیسے ہیں۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس چیز کا ہم خیال رکھیں گے اس تختی میں، سبق میں۔ جس طرح کریں گے با، الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم اسے کریں گے۔ تو آئیے ہم سبق کو پڑھتے ہیں ایک دفعہ رواں بھی اور ہجوں کے ساتھ بھی۔ با، الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ تا، الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ سا، الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ جیم، الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی۔ حا، الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی۔ خو، الف زبر خو، خو واو پیش خو، خو یا زیر خی، خو خو خی۔ دال، الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی۔
ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی، را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری، زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی، سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی، صاد الف زبر صا، صاد حرف مستعلی میں سے ہیں جو ہر حال میں اور پڑھے جاتے ہیں، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر صی، صا صو صی، ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش تو، ضاد یا زیر طی، ضا دو طی، طا الف زبر طا، طا واو پیش تو، طا یا زیر طی، طا تو طی، ضا الف زبر ضا، ضا واو پیش ضو، ضا یا زیر ضی، ضا ضو ضی، عین الف زبر عا، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی، عا عو عی، غین الف زبر غا، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی، غا غو غی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی، قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زیر قی، قا قو قی، کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی، کا کو کی، لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی، لا لو لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش ہو، واو یا زیر وی، وا او وی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا،
یا واو پیش یو، یا زیر ای، یا یو ی۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہوا۔ آگے حافظہ روشن کرنے کے لیے ایک وظیفہ ہے، یا علیم 21 بار اول آخر ایک بار دروشی پڑھ کر پانی پر دم کر 40 روز تک نہار منہ پئیں یا پلائیں۔ نہار منہ کہتے ہیں جب صبح کچھ کھایا پیا نہ ہو سب سے پہلے، یعنی صبح اٹھتے ساتھ ہی نہار منہ کوئی چیز کھانے پینے سے پہلے 21 بار یا علیم پڑھ کر 40 روز تک کسی کو پلا دیں جس کا حافظہ روشن کرنا ہے، یا خود اگر حافظہ روشن کرنا ہے تو پی لیا جائے۔ تو آج ہم نے حروف مدہ کے بارے میں سبق پڑھا، حروف مدہ کتنے ہیں، کیسے ادا کرتے ہیں، ہجے کیسے کرنے ہیں، اور جزم اور سکون کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔